سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی نہیں ہیں، ولیہ ہیں، چھوٹی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت بے موسم پھل بند کمرے میں تالے کے ساتھ ان کے اندر آتے تھے۔ یہ قرآن نے بیان، ثبوت دے رہا ہوں اولیاء کا اور ان کی کرامات کا۔ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران، کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام باہر جاتے، دروازے کو تالا لگا کے جاتے، بند کمرے میں واپس آتے، کمرہ بند ہوتا، بے موسم پھلوں کا انبار سیدہ مریم کے پاس پڑا ہو۔ وہ پوچھتے مریم کہاں سے آ گئے؟ عرض کرتی ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ پھر قرآن مجید سورہ النمل میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بات کرتے، جب پوچھا درباریوں سے ہے کوئی ملکہ بلقیس کا تخت لانے والا، جن نے دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں اس پر قوی ہوں، میں لا سکتا ہوں، میری طاقت ہے۔ فرمایا تمہاری خدمت نہیں چاہیے، جو کہے کہ میں اس پر قادر ہوں کہ لا سکتا ہوں، جو میں کہے فرمایا وہ قبول نہیں ہے۔ اس راستے پر میں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ولی اٹھا آصف بن برخیہ، انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں۔ اور جب آ گیا فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کچھ نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات جو قابل توجہ اور بڑی عظیم بات وہ یہ کہ علم شریعت کے باب میں ان اقوال کو لوں گا، بہت سے اقوال صوفیاء اولیاء کی کتابوں میں ہیں، وہ لوگ بیان کرتے رہتے، مگر میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بیان کروں گا صرف محدثین کی زبان سے۔ ائمہ حدیث نے کیا کہا تاکہ کوئی رد نہ کر سکے، ائمہ علم نے کیا کہا، ائمہ فقہ نے کیا کہا۔ کیا صرف عقیدت مندوں نے آپ کا یہ مقام بنا رکھا ہے، یا جلیل القدر ائمہ علم، ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث انہوں نے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ ولایت میں غوث العظم تھے، آپ علم میں بھی امام اعظم تھے، امام اکبر تھے، اگر ٹائٹل دوسرا یوز کرنا چاہوں تو امام اکبر تھے۔ جلیل القدر مفسر تھے، امام تفسیر تھے، امام حدیث تھے، امام فقہ تھے۔ یہ نہیں کہ صرف کرامتیں ہیں ان کی، اپنے دور کے بڑے اکابر ائمہ، جلیل القدر ائمہ ان کے تلامذہ تھے، جنہوں نے ان سے علم الحدیث، علم التفسیر، علم العقیدہ، علم الفقہ پڑھا۔ اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز اپنے درس میں 13 علوم کا درس دیتے تھے، اتنے بڑے عالم شریعت و طریقت، پڑھاتے تھے طلباء کو۔ اور آپ کا جو دارالعلوم تھا، مدرسہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغداد میں، حضرت شیخ حماد دباس کا قائم کردہ تھا، جو انہوں نے آپ کو منتقل کیا۔ آپ کے مدرسہ سے علم تفسیر، حدیث، فقہ، عقیدہ، تصوف، علوم معرفت اور نحو و صرف، تمام علوم اور فتویٰ، ہر سال 3000 طلباء جید عالم اور محدث بن کے فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ امام ابن الجوزی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں، ان 70,000 سامعین میں کتنے ہزارہ محدثین بیٹھتے تھے، کتنے ائمہ فقہ بیٹھتے تھے، کتنے فقہا، کتنے محدث، کتنے متکلم، کتنے نحوی، کتنے فلسفی، کتنے مفسر بیٹھتے تھے، جہاں ابن الجوزی جیسے لوگ عام سامعین میں بیٹھ کے استفادہ کرتے ہیں۔ امام ابو الحسن علی بن یوسف بن جریر الشافعی اللخمی روایت کرتے ہیں، مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں 5 الگ طرق کے ساتھ، اسانید کے ساتھ بیان کرتے، فرماتے ہیں جاءت امرأة بولدها الى الشیخ عبد القادر الجیلانی فقالت له یا سید انی رأیت قلب ابنی هذا شدید التعلق به۔ ایک خاتون آئی اپنے بیٹے کو لے کر، کہا کہ حضور میرے بیٹے کو آپ سے بڑی محبت ہے۔ یہ امام یافعی الشافعی لکھ رہے ہیں، اس کو ملا علی قاری نے بھی بیان کیا، دیگر ائمہ نے بھی بیان کیا، آپ سے بڑی محبت ہے تو میں نے چاہا کہ آپ کی مجلس میں اسے چھوڑ جاؤں درویش کے طور پہ، تاکہ آپ سے سیکھے اور آپ کا شاگرد بنے اور کچھ معرفت لے۔ چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک زمانہ گزار کے ماں بیٹے کو ملنے آئی، اور اس نے آ کے دیکھا اپنے بیٹے کو، وہ سلوک اور طریقت میں راستہ طے کر رہا تھا، دیکھا اس کا چہرے کا رنگ زرد تھا، نحیف تھا، کمزور تھا، اور بھوک اور فاقے کے آثار نمایاں تھے، اور دیکھا کہ روکھی جو کی روٹی کھا رہا تھا۔ اسی طرح ہی سفر ہوتا ہے نا، روکھی جو کی روٹی کھا رہا تھا۔ ماں تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس سے رہا نہ کہ اس نے کہ کیا فقر اور کیا طریقت، بیٹا بھوک سے مر گیا میرا۔ وہ غصے میں آ گئی۔ فداخلت الی الشیخ فوجدت بین یدیہ طعام فی عظام الدجاجہ، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے، سالن مرغے کا تھا، اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے، ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی۔ اب ماں پارا اور چڑھ گیا،
اور کہنے لگی یا سیدی تاکل لحم الدجاج و یاکل ابنی خبز الشعیر، اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں۔ اب یہ امام یافعی الشافعی لکھ رہے ہیں، میں کسی صوفی کا روایت نہیں دے رہا، میرۃ الجنان اٹھا کے دیکھی۔ فرمایا آپ نے ہڈیوں کو کمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم فقامت دجاجۃ سویۃ، آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ۔ دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا فقال الشیخ اذا صار ابنک ھکذا فیاکل ما شاء، تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا پی رہے۔